وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ۔ اور اس لیے کہ اس علم کلام کے دلائل قوی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ گویا یہی کلام ہے، نہ کہ اس کے علاوہ دیگر علوم میں سے، جیسے دو کلاموں میں سے زیادہ قوی کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، بس کلام تو یہی ہے۔ یہ 7ویں وجہ تسمیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم کلام کے دلائل مضبوط ہیں، اتنے مضبوط دلائل کسی اور فن اور علم کے نہیں۔ جس طرح کسی چیز کے بارے میں دو آدمی اپنا اپنا کلام پیش کریں، ان میں سے ایک کا کلام دلائل کے بنا پر قوی اور زوردار ہو اور دوسرے کا کلام اس طرح نہ ہو، تو لوگ بڑے حسر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس کلام تو یہی ہے نا۔ اسی طرح علم کلام اپنے دلائل کی قوت کی بنا پر ایسا ہو گیا کہ بس یہی علم کلام کہلانے کا حقدار ہو گیا، دیگر علوم اس کے مقابلہ میں کلام کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ وَلِأَنَّهُ لِإِبْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيِّدِ أَكْثَرُوهَا بِالْأَدِلَّةِ التَّسْمِيعَةِ كَانَ أَشَدَّ الْعُلُومِ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ وَتَغَلْغُلًا فِيهِ فَسُمِّيَ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْكَلِمِ وَهُوَ الْجَرْحُ۔ اور اس لیے کہ یہ علم کلام ان دلائل قطعیہ پر مبنی ہونے کی وجہ سے جن میں اکثر دلائل نقلیہ سے مؤید ہیں، تو یہ ہو گیا علم کلام علوم میں سب سے زیادہ باعتبار تاثیر کے، دل کے اندر اور باعتبار نفوذ کے دل میں، تو نام رکھا گیا اس علم کا کلام کے ساتھ جو کہ کلمن سے مشتق ہے اور وہ زخم لگانا ہے۔ یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ آخری 8ویں وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس علم کلام کے مسائل ایسے قطعی اور عقلی دلائل سے ثابت ہیں کہ جن میں سے اکثر مسائل کی تائید دلائل نقلیہ سے ہے، جس کی بنا پر وہ مد مقابل کے دل پر گویا چھڑیاں پھیر دینے والی ہیں اور ان کے دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس علم کو کلام کے ساتھ موسوم کیا گیا جو کلام کلمن سے مشتق ہے، جس کا معنی زخم لگانے کے ہے۔ یہاں تک وجہ تسمیہ کا ذکر تھا کہ علم کلام کو علم کلام کہنے کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، آپ نے مکمل ذکر پڑھ لیا۔ اب آگے دیکھیں، وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ خُصُوصًا الْمُعْتَزِلَةُ لِأَنَّهُمْ أَوَّلُ فِرْقَةٍ أَسَّسُوا قَوَاعِدَ الْخِلَافِ لما ورد به ظاہر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في باب العقائد، وذلك لأن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمهم الله، ويقرر أن من ارتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب
مطیع وعقاب العاصی علی اللہ تعالی ونفی الصفات القدیمۃ عنہ۔ اور یہ قدما کا کلام ہے، اور ان کا اکثر اختلاف فرقہ اسلامیہ کے ساتھ ہے، خصوصاً معتزلہ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ پہلا فرقہ ہے جنہوں نے ان قواعد کی بنیاد ڈالی ہے جو اس چیز کے خلاف ہے کہ جس کے ساتھ ظاہر سنت وارد ہوئی ہے، اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت چل چکی ہے باب عقائد میں۔ اور یہ اس لیے کہ ان کا رئیس واصل بن عطا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے کنارہ کش ہو گیا، اس حال میں کہ وہ ثابت کر رہا تھا کہ جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا نہ وہ مومن ہے اور نہ ہی وہ کافر ہے۔ واصل بن عطا یہ ثابت کر رہا تھا کہ نہ وہ مومن ہے نہ کافر ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا، اور وہ دو درجوں ایمان و کفر کے درمیان ایک درجہ واسطہ ثابت کرتا تھا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ تو ہم سے کنارہ کش ہو گیا، تو یہ معتزلہ کے نام سے موسوم ہو گئے، اور معتزلہ نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا، ان کے اس بات کے قائل ہونے کی وجہ سے کہ مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو سزا دینا اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہونے کے ساتھ، اور اللہ سے صفات قدیمہ کی نفی کی وجہ سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات، متقدمین و متأخرین کے کلام میں فرق اور وجہ فرق، اس کی طرف شارح نے فقط اشارہ فرمایا، وضاحت آگے چل کر قریب ہی میں فرمائیں گے۔ دوسرا، فرقہ معتزلہ کی بنیاد کیسے پڑی اور ان کو معتزلہ کے نام سے کیوں موسوم کیا گیا؟ معتزلہ اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات فی باب العقائد تک ہے، اور دوسری بات وذالک لأن رئیسہم سے فسموا المعتزلہ تک ہے، اور تیسری اور آخری بات وہم سمو سے آخر تک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ متقدمین کے کلام میں صرف دلائل یقینیہ و نقلیہ پر اکتفا کیا گیا، اور اس میں فلسفیانہ مباحث داخل نہ تھیں، کیونکہ متقدمین کا زیادہ تر اختلاف صرف فرقہ اسلامیہ کے ساتھ تھا، یعنی معتزلہ، خوارج، روافض کے ساتھ، خصوصاً معتزلہ سے تھا، جنہوں نے سب سے پہلے قواعد اختلاف کی بنیاد ڈالی۔ ہر ایک فرقہ کا چونکہ کتاب و سنت پر ایمان تھا، اس لیے ان کے تقابل میں کتاب و سنت سے استدلال کافی تھا، اور جبکہ متأخرین کے کلام میں دلائل فلسفیہ بکثرت داخل ہو گئے، یہاں تک کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ اگر دلائل سمعیہ نقلیہ متأخرین کی کلام میں داخل نہ ہوتے تو پھر کتب حکمت اور کلام میں امتیاز نہ ہو پاتا۔ وجہ